السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں اپنے اوپننگ نوٹ سے کہ زندگی ہمیں کبھی بھی بادشاہ نہیں ہونے دیتی کہ سب کچھ عطا کر دے۔ زندگی ہمیں ہمیشہ فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی شے سے محروم، کسی نہ کسی شے کے لیے ترستا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ایک ایسی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے جو ہماری سمجھ سے کہیں آگے ہوتی ہے۔ کبھی وہ کچھ چھین کے ہمیں بچا لیتا ہے اور کبھی ہماری خواہشات سے بہتر عطا کر کے اپنی رحمت کا احساس دلا دیتا ہے۔ اب اپنا لیسن شروع کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 36۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ لکھیں گے اور پھر اس کی تھوڑی سی تفسیر۔ انا یقیناً، عدتا تعداد، الشہوری مہینوں کی، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اثنا عشرہ 12 ہے، شہرن مہینے، اثنا عشرہ شہرن 12 مہینے ہیں، فی میں کتابی حکم اللہ کے حکم میں، کتاب اللہ اللہ کے حکم کے مطابق، یوما جس دن، خلق اس نے پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، منہا من سے، ہا اس، ان میں سے یا ان میں یعنی ان مہینوں میں، اربعۃ 4 حرمت والے ہیں، یعنی یہ جو 12 مہینے ہیں ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، ذالک یہ، الدین القیم سیدھا دین ہے، درست دین ہے، فلا تو لا نہیں، تظلموا تم ظلم کرو، فی ہن، فی میں، ہن ان میں، انفسکم انفسا نفس، کم اپنے نفس پر یا اپنے اوپر، وا اور، قاتلو لڑو، المشرکین مشرکوں سے، کافتن سب کے سب، کما جیسے، یقاتلونکم جو شروع میں یا ہے اس کا مطلب ہے وہ، یہ مضارع کی علامت ہے، قاتلو لڑتے ہیں، کم تم سے، جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں، کافتن سب کے سب، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انا کہ اللہ مع ساتھ ہے، المتقین متقیوں کے یا پرہیزگاروں کے، انما اس کو اگر ہم علیحدہ ترجمہ کریں تو انا یقیناً، ما جو، یقیناً یہ جو، نسیع مہینوں کا
ہٹا دینا ہے، یہ جو مہینوں کا ہٹا دینا ہے بریکٹ میں لکھیں آگے پیچھے کرنا ہے. جب میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. مہینوں کا آگے پیچھے کرنا ہے زیادتن سوری، یہ اضافہ ہے فی الکفری، فی میں، الکفر کفر میں. یہ جو مہینوں کا آگے پیچھے کرنا ہے یہ کفر میں اضافہ ہے. یضلوا گمراہ ہوئے بھی، اس سے، الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ اس سے گمراہ ہوئے. یحلونہ یا وہ، ہلو حلال کرتے ہیں، ہو اس کو، وہ حلال کرتے ہیں اس کو، یعنی کسی ایک مہینے کو وہ حلال کرتے ہیں، آمن ایک سال، و اور، یحرمونہ وہ حرام کر دیتے ہیں، ہو اس کو، آمن ایک سال، یعنی کسی سال وہ اس کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال حرام کر لیتے ہیں. اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ لیوتئوا لام تاکہ، یوتئوا وہ پوری کر لیں، عدت گنتی، ما جو، حرم اللہ حرام کیا اللہ نے، تاکہ وہ گنتی پوری کر لیں اس کی جو کہ حرام کیا اللہ نے. فَيُحِلُّ تو یحلُّ وہ حلال کرتے ہیں، ما جو، حرم اللہ حرم حرام کیا، اللہ نے، یعنی جس کو اللہ نے حرام کیا وہ اس کو اپنی مرضی سے حلال کر لیتے ہیں. زُیِّنَ مزین کر دیے گئے، پیش آ گیا نا زا پہ، تو زُیِّنَ مزین کر دیے گئے، لہم ان کے لیے، لام لیے ہم ان کے لیے، سوء برے، اعمالہم اعمال، ہم ان کے اعمال، ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے، یعنی کہ وہ اس کو صحیح سمجھنے لگ گئے. واللہ اور اللہ، لا نہیں، یہدی ہدایت دیتا، القوم قوم کو، الکافرین کافر، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، ما لکم کیا ہوا ہے تمہیں، اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، لکم تمہیں، کہا جاتا ہے تمہیں، انفروا کوچ کرو یا نکلو، فی میں، سبیل اللہ اللہ کے راستے، حس ثقلتم تم کوچ کرتے ہو، الی طرف، الارض زمین، یا یعنی طرف کر لیں یا پر، زمین پر کوچ کرتے ہو. ارادیکم، جو ہے یہ علیحدہ سے ہے حمزہ، اردیکم
کیا، رضی پسند کر لیا، تم نے، کیا تم نے پسند کر لیا، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، من سے یا بریکٹ میں لکھیں مقابلے میں، الآخرہ آخرت کے، فما تو ما نہیں، متاع سامان، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، فی میں، الآخرتی آخرت، یہ یہاں پر پھر فی میں ہے لیکن اس کے آگے آپ بریکٹ میں لکھ لیں مقابلے میں، دنیا کی زندگی کا سامان، الآخرتی آخرت کے مقابلے میں، الا مگر، قلیل تھوڑا ہے، الا اگر، تنفرو اگر نہیں نکلو گے، یہ الا میں نہ بھی آ جائے گا اور اگر بھی آ جائے گا، اگر نہیں نکلو گے یعنی اللہ کے راستے میں، یعذب وہ عذاب دے گا، کم تمہیں، عذاباً عذاب، علیماً دردناک، و اور، یستبدل وہ، یہ یا کا مطلب وہ ہے، یستبدل وہ تبدیل کر دے گا، قوماً قوم کو، غیرکم غیر سوائے، کم تمہارے یعنی تمہارے سوا کسی اور قوم کو تمہاری جگہ پر تبدیل کر دے گا، و اور، لا نہیں، تدرو تم بگاڑ سکو گے، ہو اس کا، شیئاً کچھ بھی، واللہ اور اللہ، علی پر، کلی ہر ایک، شیئن چیز ہر ایک چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، الا اگر، اور اگر کے ساتھ الا میں نہیں بھی آ جائے گا، اگر نہیں، تنصرو تم مدد کرو گے، ہو اس کی یعنی کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نہیں تم مدد کرو گے اس کی، تو قد یقیناً، نصرہ اللہ نصرہ مدد کی، ہو اس کی، اللہ نے، اس جب، اخرج نکالا، ہو اس کو، الذین کفروا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ثانیہ وہ دوسرے تھے، ثانی ہوتا ہے نا دوسرے تھے، اثنینی دو میں، وہ دو میں دوسرے تھے، اس جب، ہما آپ کو پتہ ہے دو کے لیے آتا ہے تثنیہ، وہ دونوں، فی الغاری فی میں، الغاری غار میں تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے تو وہ دوسرے تھے دو میں سے، کون سی غار میں؟ غار ثور میں، اس جب، یقولو وہ کہتے تھے، لصاحبہ صاحب ساتھی،
ہی اپنے ساتھی سے، اور ان کے ساتھی کون تھے؟ لکھیں بریکٹ میں، حضرت ابو بکر صدیق کیا کہتے تھے؟ لا نہیں، تحزن تم گھبراؤ، انا یقیناً، اللہ معنا ساتھ ہے، نہ ہمارے، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فَأَنزَلَ، تو انزل نازل کیا، اللہ نے، سکینت ہو اپنی سکینت، علیہ اللہ پر، ہی اس پر سکینت نازل کی اللہ تعالیٰ نے، اور ایدہ مدد کی، ہو اس کی، بجنودن لشکروں سے، ایسے لشکروں سے، لم نہیں، تروہا تم دیکھتے انہیں، ایسے لشکروں سے مدد کی جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور جعل کر دی، کلمہ بات، الذین کفروا، الذین وہ لوگ جو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان کی بات کر دی، کیا؟ السفلی پست، نیچی، اور کلمۃ اللہ کا کلمہ، ہیا وہ، العلیٰ اعلیٰ ہے، بالاتر ہے، اونچا ہے، واللہ اور اللہ، عزیز غالب ہیں، حکیم حکمت والے ہیں۔ بس یہاں پہ ہمارا لیسن ختم ہوا۔ اب اس کی آیتوں کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا دوں، ڈیٹیل۔ آیت نمبر کدھر ہے جی؟ 36۔ بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اللہ کے قانون میں، جس دن سے اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ نظام کے تحت مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی گئی ہے اللہ ہی کی طرف سے۔ ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں، یعنی کہ حرمت والے ہیں، اور وہ کون سے ہیں 4 مہینے؟ ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ان کو حرمت والے مہینے کہتے ہیں، اور یہ بھی اللہ ہی نے مقرر کیے ہیں۔ اور حرمت والے مہینے سے کیا مراد ہے کہ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا جنگ وغیرہ جائز نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ آگے فرمایا یہی ہے سیدھا دین، تو ان کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 12 مہینوں کی تقسیم اللہ نے کی، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے محترم بھی اللہ ہی نے ڈیسائیڈ کیے، وہ کون سے مہینے تھے وہ بھی اللہ نے ڈیسائیڈ کیے، اور ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا اور جنگ جو تھا وہ حرام کر دیا گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ ہیں، اور یہی ہے سیدھا دین۔ تو آگے جو یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ ان کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں قریش کے اس رواج کی طرف اشارہ ہے کہ جس کے تحت وہ کیا کرتے تھے کہ جو محترم مہینے تھے ان کو اپنی مرضی سے بدلتے رہتے تھے۔ مثلا کسی مہینے میں کوئی ان کی لڑائی یا جنگ چل رہی ہے، اب اس لڑائی یا جنگ کے بیچ میں یہ مہینہ آ گیا حرمت والا، تو اب وہ یہ کرتے تھے کہ بجائے اس کے کہ وہ لڑائی اور جنگ روکیں، وہ حرمت والا مہینہ تبدیل کر دیتے تھے۔ یعنی وہ اپنی طرف سے اعلان کر دیتے تھے کہ یہ مہینہ جو ایکچوئل میں حرمت والا ہے، اس سال یہ حرمت والا نہیں ہوگا، اور اس میں پھر وہ جنگ ونگ کرتے رہتے تھے،
اور کوئی اور مہینہ ڈیسائیڈ کر لیتے تھے کہ اس سال فلاں مہینہ حرمت والا ہوگا. تو اس طرح سے وہ گنتی 4 کی پوری کر لیتے تھے، لیکن مہینے جو تھے وہ عدل بدل کرتے رہتے تھے اپنی کنوینئنس کے حساب سے. آگے فرمایا اور مشرکین سے سب مل کر جنگ کرو جیسا وہ سب اکٹھے ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. اسکالرز کے مطابق آیت کے اس حصے میں مسلمانوں کو 2 قسم کی ہدایات دی گئی ہیں. ایک یہ کہ حرمت والے مہینوں میں مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے جنگ کی ابتدا بالکل نہیں کرنی، لیکن اگر مشرک جو ہیں وہ لڑائی چھیڑ دیں تو پھر تمہیں بھی لڑنے کی اجازت ہے. یعنی پھر اگر وہ لڑیں تو تم حرمت والے مہینے کے احترام میں کہو کہ میں نہیں لڑوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پھر تم ان سے لڑ سکتے ہو. اور دوسری بات جو اسکالرز کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ جس طرح سے مشرکوں کے بہت سے قبائل اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آپس کی رنجشیں بھلا دیتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو اسی طرح سے مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی سب مشرکوں کے خلاف اکٹھے ہو جاؤ اور ان سے جنگ کرو. آیت نمبر 37 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مہینوں کو ہٹا کر آگے پیچھے کر لینا تو کفر میں ایک اضافہ ہے جس کے ذریعے سے گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یعنی کہ امن کے مہینوں کو اپنی جگہ سے ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں مزید ایک کافرانہ حرکت کا اضافہ ہے. یعنی یہ بھی ایک ان کی کافرانہ حرکت ہے جو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے اپنی سہولت اور کنوینئنس کے حساب سے. 1 سال حلال کر لیتے ہیں اس مہینے کو اور 1 سال اسے حرام قرار دیتے ہیں تاکہ تعداد پوری کر لیں اس کی جو اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں. تو یہ وہی بات کہ وہ اپنی مرضی سے، یعنی مزید اللہ نے بھی اس کی وضاحت کر دی کہ 1 سال وہ ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور پھر اگلے سال اسی کو حرام کر دیتے ہیں اپنی جس طرح ان کی سہولت ہوتی ہے، اور اس طریقے سے وہ 4 مہینوں کی تعداد پوری کر لیتے ہیں اور اس طرح حلال کر لیتے ہیں وہ مہینہ جو اصل میں اللہ نے حرام کیا ہے. تو مشرکین عرب جو تھے وہ بھی ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو محترم مانتے تھے، مگر اپنی مرضی سے ان مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے اور سال کے آخر میں پھر وہ یعنی تعداد پوری کر لیتے تھے 4 مہینوں کی. تو ان آیات میں یہ بات ان کی واضح کی گئی ہے اور آگے فرمایا ہے اسی طرح ان کے لیے مزین کر دیے گئے ان کے برے اعمال اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی جب جو کافر ہیں، جس کے پاس ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں، پھر ان کے برے اعمال اللہ تعالیٰ ان کے لیے مزین کر دیتے ہیں. یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور حالانکہ وہ غلط ہوتا ہے. وہ اپنے کفر میں بڑھ رہے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں، حالانکہ وہ غلط راستے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ وہی راستہ ان کے لیے مزین کر دیتے ہیں، مینز آسان کر دیتے ہیں. تو یہاں پر رک کر اپنا بھی ہم جائزہ لیں گے کہ یہ تو ان کی بات ہے، مشرکین مکہ کی ہو رہی ہے، لیکن ظاہر ہے قرآن سب کے لیے ہے، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے یہ کتاب ہے. تو اس سے ہم نے سبق لینا ہے کہ جو بات یہاں بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ کوئی عمل ہم تو ایسا نہیں کر رہے کہ جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے. آج کے زمانے میں تو اسی طرح ہوتا ہے جیسے آج ہم کہتے ہیں، لیکن ہم اس غلط راستے کے اوپر جا رہے ہوں یہ سمجھ کر کہ ساری دنیا ادھر جا رہی ہے تو یہ صحیح ہوگا. تو ایسا نہیں ہے. صحیح راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور صحیح راستے پر ہمیشہ اقلیت ہوگی، کم لوگ ہوں گے. تو ہم نے ساری دنیا کو نہیں دیکھنا، بلکہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم وہی کریں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، کہنے والی کو بھی اور سننے والوں کو بھی. اگلی جو آیتیں ہیں اس میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے، تو اس کی تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتی ہوں، پھر آیتیں ہم پڑھتے جائیں گے تو ہمیں سمجھ آتی جائے گی.
تبوک جو ہے یہ مدینہ سے شمال کی جانب تقریباً 350 میل کی فاصلے پر حجاز کا آخری شہر ہے، اور یہ وہ علاقہ تھا کہ جہاں سے آگے اس زمانے میں پھر رومن امپائر کی سرحد شروع ہو جاتی تھی۔ غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام فرمایا تھا۔ اعلان عام سے کیا مراد ہے کہ جنگ کے قابل ہر جو صاحب ایمان شخص ہے اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس جنگ میں شرکت کرے۔ تو یہ اہل ایمان کے لیے بہت سخت امتحان اور آزمائش کا وقت تھا۔ ایک تو قحط کا زمانہ تھا، شدید گرمی کا موسم تھا، اور بڑی لمبی مسافت تھی، اور جو مقابلہ تھا وہ وقت کی سپر پاور کے ساتھ تھا۔ اور مدینہ میں جو کھجوروں کی فصل تھی وہ بالکل پکی ہوئی تھی، اور وہ فصل سنبھالنے کا موسم تھا، تو وہ بھی ان کے لیے تھا کہ اگر وہ سب چلے گئے تو ان کی ساری کی ساری فصل، کھڑی فصل ضائع ہو جائے گی۔ تو گویا ایک سے بڑھ کر ایک مسئلہ تھا اور ایک سے بڑھ کر ایک امتحان تھا۔ مدینہ کے جو بہت سے لوگ جو تھے وہ سال بھر کی ان کی جو معیشت تھی اس کا دار و مدار کھجور کی فصل پر تھا، جو بالکل تیار تھی۔ تو یہ ان کے لیے بہت مشکل وقت تھا کہ وہ نکلتے، اور کھجور کا بڑا اونچا درخت ہوتا ہے، خواتین جو تھیں پیچھے وہ اس فصل کو نہیں سنبھال سکتی تھیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ 30,000 کا لشکر لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ تبوک پہنچے تو مقابلے میں جو کیسر روم تھا ہرقل، وہ خود موجود تھا، لیکن کچھ اللہ کی مدد، اور شاید وہ پہچان بھی چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، چنانچہ وہ مقابلے میں آنے کی جرات نہ کر سکا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ تبوک میں قیام فرمایا۔ اس دوران میں ارد گرد کے جو بہت سے قبائل تھے انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے بھی کیے، اور اس مہم میں اگرچہ جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، مگر مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ مدینہ سے تبوک جا کر اس نے رومن امپائر کی سرحدوں پر دستک دی، اور ہرقل کا مقابلہ کرنے کی بجائے کنی کترا جانا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کی جو تھی وہ اس علاقے میں دھاک بیٹھ گئی، اور اسلامی ریاست کی سرحدیں جو تھیں وہ عملی طور پر تبوک تک پھیل گئی۔ اب آیت نمبر 38، اللہ فرما رہے ہیں، اے ایمان والوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں تو تم دھنسے جاتے ہو زمین کی طرف۔ یعنی یہاں پر خطاب اصل میں منافقین سے ہے۔ جو قرآن پاک میں منافقین کو بھی جب خطاب کیا گیا ہے تو ان کو بھی ایمان والوں کا کہہ کر ہی مخاطب کیا گیا ہے، کیونکہ وہ دعویٰ تو کرتے تھے ایمان کا کہ ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ایمان والے ہیں، اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے جن کا ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا، تو ان سے بھی ایک طرح کا خطاب ہے جو اس وقت تبوک کی طرف جانے میں ہچکچا رہے تھے، اور وجوہات ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو قبول کر لیا ہے؟ یعنی کہ تمہارے لیے دنیا زیادہ اہم ہے، تم دعوے دار تو آخرت کے ہو ایمان لانے کے بعد، اور لیکن اگر تم اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آخرت کو ہاتھ سے دے کر دنیا کے خریدار بنے ہوئے ہو۔ جیسے کہ فصل تیار تھی تو نقصان دنیا کا ان کو نظر آ رہا تھا، تو تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو، تو جان لو کہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں بہت قلیل ہے۔ آیت 39، اگر تم نہیں نکلو گے اللہ کے راہ میں تو وہ تمہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب، اور تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا، اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکو گے۔ بڑی ہی دل دہلا دینے والی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو اپنے دین کا جھنڈا اٹھوانا ہے، اگر تم نہیں اٹھاؤ گے تو وہ تمہیں ہٹا کر اس مقصد کے لیے کسی اور قوم کو آگے لے آئے گا۔ تو نقصان کس کا ہوگا؟ تمہارا، کہ جو کام تم کر کے جنت کما سکتے تھے تم نے اس کام کو چھوڑ دیا، اور کسی اور نے وہ کام کر دیا، اور تم نے اپنے ہاتھ سے جنت کما دی۔
اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ تو یہاں پر پھر ہم رک کے سوچیں گے کہ ہم بھی سوچیں کہ کوئی کام ایسا جو اللہ تعالیٰ ہم سے لینا چاہتے ہوں اور ہم نے وہ کام جو ہے وہ دنیا کے فائدے کے لیے چھوڑ دیا، تو نقصان ہمارا ہوگا کہ اللہ نے تو موقع دیا لیکن ہم نے وہ موقع گنوا دیا اپنی دنیا کی مصروفیات کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نقصان تو ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ کام کسی اور سے لے لیں گے، اور پہلے ہم چنے گئے، ہم نے اس کام کو کرنے سے انکار کر دیا یا سستی کر دی، اللہ نے ہمیں ہٹا کر کسی اور سے وہ کام لے لیا۔ تو اس لیے جو بھی کام اللہ تعالیٰ ہم سے لیں ہمیں اس کے لیے لبیک کہنا چاہیے۔ خاص طور پر اگر ہم قرآن ہی کو پڑھنے کے حوالے سے دیکھیں کہ آج کے زمانے میں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہیں قرآن پڑھنے کا اور ہم اس موقع کو چھوڑ دیتے ہیں، شروع بھی کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں، تو نقصان تو ہمارا ہے کہ ہماری سیٹ فل ہو جائے گی کسی اور سے اور نقصان ہمارا ہو جائے گا۔ تو اس چیز کو ہم نے سوچنا ہے۔ آیت نمبر 40، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ نے تو اس وقت ان کی مدد کی تھی جب کافروں نے ان کو مکہ سے نکال دیا تھا، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 میں کے دوسرے تھے، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، یعنی غار ثور میں۔ یعنی وہ 2 جو لوگ کون تھے؟ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرت ابوبکر صدیق، جبکہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ واقعہ کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے نبی کی مدد کریں گے، اور انہوں نے اس وقت بھی اپنے نبی کی مدد کی۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کو مکہ سے انہوں نے ہجرت کی تھی اور وہ غار ثور میں تھے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، آپ کو یہ سارا واقعہ پتہ ہے، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی جب وہ 2 تھے اور ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور جب وہ غار کے دہانے پر وہ دشمن پہنچ گئے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق بہت خوفزدہ ہو گئے تھے کہ اگر ذرا سا بھی یہ جھک کے دیکھیں گے تو ان کو نظر آ جائے گا اور وہ ہمیں پکڑ لیں گے، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ نے اپنی سکینت نازل فرمائی ان پر اور ان کی مدد فرمائی ان لشکروں سے جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں پہ سکینت اتار دی، خوف کو ختم کر دیا، اور ان کی مدد کی ان لشکروں سے کہ جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد کے مختلف طریقے تھے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ لشکروں میں وہ جو مکڑی تھی جس نے جالا بنا تھا، وہ بھی اللہ کا لشکر تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بھیج کر وہ جالا بنا دیا، اور وہ لوگ جو تھے بالکل ان کے قریب پہنچ کر ان کو لگا کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ غار میں موجود تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی تھی۔ پھر ہجرت کے دوران کئی ایسے واقعات ہوئے تھے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی۔ وہ سراقہ بن مالک والا واقعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر و عافیت سے مدینہ پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اپنے لشکروں سے پہلے بھی، اور اب غزوہ تبوک میں بھی جیسے لوگ ڈر رہے تھے، نہیں جا پا رہے تھے، تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے۔ تو تم لوگ جو ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤ اور اس موقع کو غنیمت سمجھو کہ تمہارے ہاتھوں اسلام کا بول بالا ہوگا، تمہیں دنیا میں بھی عزت اور سرخروئی ملے گی اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا۔ اور پھر فرمایا اس کے آیت کے آخر میں کہ اللہ ہی کا کلمہ سب سے اونچا ہے اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ یہاں پر ہمارا لیسن ختم ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔